تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نا کچھ چیزیں ایسی بھی حرام ہیں جن کا حدیث میں واضح ذکر نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جب خبیث چیزیں حرام ہیں تو وہ بھی خبائث میں داخل ہیں، حدیث میں صراحتاً نہیں ہے، قرآن میں تو بتا دیا نا، جنرلی ایک اصول بیان کر دیا. تو اس اصول میں امام حنیفہ کہتے ہیں مچھلی اگر پانی میں مر گئی، خود سے مر گئی، اور اتنی دیر ہو گئی اس کو مرے ہوئے کہ الٹی ہو کے اوپر آ گئی، وہ بھی حرام ہے. اب ہمارے اہل حدیث بھائی اس پہ اعتراض تو کرتے ہیں، کہاں ہے حدیث میں جی مچھلی مر کے الٹی ہو کے آ جائے، الٹی ہو جائے پانی میں تو حرام ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ الاعتبار بالامثال من سنت الرجال، ہدایہ فقہ کی بڑی زبردست کتاب ہے، 7ویں صدی ہجری میں لکھی گئی. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ وہ دلائل جن سے مسائل نکالے جاتے ہیں نا قرآن و سنت میں، وہ 4 ہیں. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس. آگے قیاس کے بارے میں کہتے ہیں، قیاس پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز دیکھ کے دیکھنا کہ شریعت نے اس کو حرام کہا ہے تو اس کی ریزن تلاش کرنا، وہ ریزن اگر کسی دوسری میں ہے تو اس کو بھی حرام کہہ دینا، تو یہ ہے قیاس. اس کی بہت ساری شرطیں ہیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے. تو اس کو اعتبار بھی کہتے ہیں، اعتبار. تو جب قیاس کی بات آئی نا کہ قیاس بھی شریعت میں حجت ہے، تو صاحب ہدایہ نے فرمایا اس کی دلیل کے طور پہ کہ قیاس کیوں حجت ہے، کیوں دلیل ہے. بہت سے لوگ کہیں گے کہاں ہے بھائی قیاس؟ کہتے ہیں الاعتبار بالامثال من سنت الرجال. بڑا خاندانی جملہ کہا کہ ایک چیز کو دیکھ کر اعتبار کرنا، عبرت پکڑنا کہ جب یہ ہے تو یہ بھی ہوگی، یہ مردوں کا کام ہے، لیڈیز کا کام نہیں ہے. تو یہ دلیل مردوں کو سمجھ میں آئے گی جن میں عقل کون سی ہے؟ مردوں والی ہے. یہ کچی عقل کے لوگوں کو سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. وہ یہی کہتے رہیں گے کہاں لکھا ہے قیاس حجت ہے، کہاں لکھا ہے قیاس. بے وقوف آدمی کو کان سے پکڑ کے ہر بات سمجھانی پڑتی ہے، اور عقل مند کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. فقہ میں سب سے سپیریئر مقام جو 4 ائمہ میں ہے وہ کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا. یہ باقیوں نے بھی تسلیم کیا ہے. امام شافعی کہتے ہیں الناس عیال فی الفقہ الی ابی حنیفہ، لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. سب سے پہلے مدون ہونے والا فقہ بھی ان کا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ایک چیز حدیث میں صراحتاً نہیں ہوگی. جب قرآن نے کہہ دیا خبائث حرام، تو جو چیز بھی بالاتفاق خبیث ہو، ہاں ایک چیز آپ کو بری لگ رہی ہے، اس کو نہیں لگ رہی، ایک اس کو لگ رہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ایز اے انسان آپ شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہو کہ نہیں بھائی یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے. تو ایسے تمام گوشت بھی کیا ہوں گے؟ ناجائز ہوں گے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ مچھلی پانی میں مر جائے. تبھی سمندر اور پانی کی مخلوق میں سب سے سخت رائے امام حنیفہ کی، وہ کہتے ہیں صرف مچھلی حلال ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس حدیث ہے احلت لنا میتتان، 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی. فرمایا تیسری چیز کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے. تو اگر ہم سمندر میں مچھلی کے علاوہ بھی مخلوق کو حلال کر دیتے ہیں تو ایسی چیزیں سمندر سے نکلتی ہیں کہ چائنا والے بھی اس کو کھانے سے رک جائیں گے، بولیں گے اتنے تو ہم بھی نہیں کھا سکتے بھائی. تو وہ خبائث کا مطلب کیا ہوا پھر؟